السلام علیکم خواتین و حضرات، ویکنڈ پروگرام عقل ہے محو تماشا کے ساتھ میں ہوں آپ کا ہوسٹ زکریا ہاشمی، اور ہمارے ساتھ آج ایز یوزول ہمارے ساتھ ہمارے پینلسٹ موجود ہیں جن کے ساتھ ہم آپ کے اس پروگرام کو لے کر آئے ہیں آپ کے ساتھ، تاکہ ہم ان ساری چیزوں کو ڈسکس کر سکیں جو شاید آپ کو آپ کے آنے والی ویک کو بہتر بنانے میں مدد دے سکیں، اور گزرے ہوئے ہفتے کے بارے میں آپ کو کچھ انسائٹ دے سکیں کہ کیا آپ کا ہفتہ بہت بہتر گزرا، یا اگر بہتر نہیں گزرا تو کیوں نہیں گزرا، اور اگر اس کو ہم نے بہتر بنانا ہے تو اس کے لیے ہمیں کیا چیزیں دیکھنی پڑیں گی۔ خواتین و حضرات، بیفور موونگ ٹورڈز آر پینل اور ان کے انٹروڈکشن سے بھی پہلے میں تھوڑا سا آپ کے ساتھ ہی ڈسکس کرنا چاہوں گا کہ ہم بالکل پچھلے پروگرام میں جو ہم چیزیں ڈسکس کر رہے تھے وہ یہ تھیں کہ ہم ایموشنل کریج کے اوپر بات کر رہے تھے، اور ایموشنل کریج کا کانسیپٹ اگر آپ ایک لائن میں سمجھنا چاہیں تو وہ یہ ہے کہ اپنے اندر ایسی ایبیلیٹیز کو پیدا کرنا، ایسی اپنے اندر جو صلاحیتیں ہیں ان کو پیدا کرنا جس کی مدد سے آپ اپنے ایموشنز کو یا جو آپ کی فیلنگز ہیں آپ ان کو فیس کرنے کی طرف جائیں، ان کے ساتھ ڈیل کرنے کی طرف جائیں، بجائے یہ کہ آپ ان کے ساتھ آپ ان کو اوائڈ کریں اور آپ اپنے آپ کو ان سے دور رکھ کے اپنے آپ کو محفوظ فیل کریں۔ خیر، اوائڈنس کا ایک ٹاپک ہے جس کے اوپر ہم ڈیفینیٹلی پروگرام کے آگے ڈسکس کریں گے۔ ہمارے ساتھ آج ہمیشہ کی طرح پینل موجود ہے، اور ہمارے ساتھ موجود ہیں سب سے پہلے مس شمائلہ۔ مس شمائلہ بطول از ورکنگ ایز اے کلینکل سائیکالوجسٹ اینڈ شی از آلسو ورکنگ ایز اسسٹنٹ ڈائریکٹر ویلنگ ویز۔ انہی کے ساتھ تشریف رکھتی ہیں مس تحسین ناصر، اور مس تحسین ناصر بھی کلینکل سائیکالوجسٹ کے طور پر اپنے فرائض سر انجام دے رہی ہیں، اور اسی کے ساتھ ساتھ ڈائبٹیز ایجوکیٹر کے طور پر بھی اپنے فرائض بخوبی سر انجام دے رہی ہیں۔ خواتین و حضرات، پچھلے پروگرام میں ہم نے ایموشنز کے حوالے سے بات کی، اور خاص طور پہ ایموشنل کریج کے حوالے سے بات کی کہ آپ کی جذبات کی بہادری کیا ہوتی ہے، اور آپ زندگی میں اس کو کیسے لے کے آ سکتے ہیں، آپ اس کو کس طرح سے لے کے چلتے ہیں، کس حد تک ضروری ہے۔ ان سارے ٹاپکس کے اوپر ہم نے تھوڑی سی بات کی، لیکن آج کے پروگرام میں ہم ایموشنل کریج کا ٹاپک ہی اس کو کنٹینیو کریں گے اور اسی کے ساتھ ہم آگے چلیں گے۔ سو زیادہ دیر آپ میں اور ہمارے پروفیشنلز میں حائل ہوئے بغیر ڈائریکٹلی کمنگ ٹورڈز مس شمائلہ، مس یہ بتائیے گا کہ ایموشنل کریج کے اوپر تو ہم نے پچھلے پروگرام میں بھی کافی ساری بات کی، کیا یہ کوئی ان بورن چیز ہوتی ہے، جب آپ پیدا ہوتے ہیں تو آپ کے ساتھ ساتھ موجود ہوتی ہے، یا آپ اس کو سیکھ سکتے ہیں، یا کس طرح سے اس کا ایک سلسلہ کار ہے؟ دیکھیں، گڈ نیوز یہی ہے کہ ہم اس کو سیکھتے ہیں۔ ہمیں دیکھیں، ہم یہ گڈ نیوز ہر دفعہ اپنے ویورز کو دیتے ہیں کیونکہ جو بات ہم یہاں پر اس فورم پہ کر رہے ہوتے ہیں، کیونکہ زیادہ تر ہمارا کنٹینٹ ہی تھاٹس اور موڈ کے ریگارڈنگ ہے کہ کیسے ہم اپنے ایموشنز، موڈ، مزاج کو اپنی سوچوں کے ذریعے چینج کر سکتے ہیں، اپنے نظریات کو۔ تو یہ ساری ڈیولپمنٹیبل اسکلز ہوتی ہیں، ان کو ڈیولپ کیا جا سکتا ہے، اور ایموشنل اسٹرینتھ یا ایموشنل کریج بھی ڈیولپمنٹ اس کی ہو سکتی ہے، یعنی ہم اس کو ڈیولپ کر سکتے ہیں اپنے اندر۔ اٹس اے لرنیبل اسکل ان فیکٹ، اور لرنیبل اسکل کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ پہلے ہمیں آئیڈینٹیفائی کرنا ہوتا ہے، دین ہمیں اس کو سمجھ کر پریکٹس کرنی ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، کوئی بھی ہماری لرننگ اسٹرانگ تبھی ہوتی ہے جب ہماری پریکٹس جو ہے وہ زیادہ بہتر ہوتی ہے۔ صحیح صحیح جی میم، آپ بتائیے کہ یہ خوشخبری تو ہمیں مل گئی کہ اچھا ان بورن اگر نہیں بھی ہے تو خیر ہے، اب سیکھ سکتے ہیں۔ ایموشنل کریج آپ کو کیوں لگتا ہے کہ اچھا زندگی میں کوئی بہت زیادہ ضروری ایلیمنٹ ہے جو موجود ہونا چاہیے؟ میں آپ کو بتاتی ہوں، یہ کریجیس ہونا، جیسے مس نے بھی بات کی کہ آپ اپنے آپ کو ٹرین کرتے ہیں، نرش کرتے ہیں۔ کیوں کرتے ہیں؟ کیونکہ انیویٹیبل ہے یہ کرنا۔ اگر آپ نہیں کریں گے تو آپ کی لائف میں بہت ساری فرسٹریشنز، بہت سارے سائیکولوجیکل ایموشنل ایشوز جو کہ پھر ٹرانسلیٹ ہوتے ہیں بعد میں آپ کے بیہیویئرل ایشوز اور آپ کے موڈ کے پرابلمس میں، ان کا آپ کو سامنا ہوگا۔ تو یہ بہت ضروری ہے آپ کی گروتھ کے لیے۔ اگر آپ لائف میں پرو ایکٹیو ہونا چاہتے ہیں، سکسیزفل ہونا چاہتے ہیں، اور اپنے آپ کو ایک الائنمنٹ کے ساتھ اور ہارمنی کے ساتھ چیزوں کو ڈیل کرنا چاہتے ہیں، تو پھر سونر دا بیٹر کہ آپ اپنے آپ کے اندر اس کریج کو، اس ہمت کو پیدا کریں، اور بجائے کہ آپ ایسی سچویشنز کو، ایسے انکاؤنٹرز کو اوائڈ کریں جو کوئی بھی انڈیزائریبل فیلنگز آپ کو دیتے ہیں، آپ ان کو فیس کرنے کی ہمت پیدا کریں، اور اس طرح کی اپرچونٹیز کریٹ کریں۔ یہ پوائنٹ آ جائے آپ کی لائف میں کہ آپ تھوڑا سا ہٹ کے لوگوں سے جو ہے تھوڑا سا، جیسے الگ سی بات یہ لگتی ہے سننے میں، کہ ایسی اپرچونٹیز آپ کریٹ کرتے ہیں جہاں پہ ایسی کروشل کنورسیشنز کے مواقع پیدا ہوں۔ کیوں؟ اس طرح سے آپ کی اپنی لمٹس، اپنی باؤنڈریز کو آپ بہت زیادہ پش کر سکتے ہیں، بہت زیادہ اپنی سکلز کو بڑھا سکتے ہیں، جو کہ پھر آپ کو پرسنل سے لے کے پھر سوشل لائف میں بہت ایز اے لیڈر آپ کا رول بہت زیادہ اس میں اسٹیبلش ہو سکتا ہے، اور پھر آپ کو چیزیں اسٹیبلش کرنے کی طرف۔ آئی ریئلی وانٹ ٹو ایڈ سم تھنگ کہ یہ جو اپنے آپ کو کریجیس ایموشنلی کرنا ہے،
کہ آپ اپنی جذباتی اسٹرینتھ کو انکریز کرنے کی طرف ہم جو بات کر رہے ہیں، تو یہ ایک کمفرٹ زون سے باہر آنے والا اسٹیپ ہے. یعنی اگر تو کوئی ایسے ایمبیشنز رکھتا ہے، ایسی موٹیویشن رکھتا ہے کہ اس کو زندگی میں سکسیس لینی ہے، ریلیشن شپ میں بھی، اپنے ہر ایریا میں، اپنے کام کاج میں، اپنی ورک پلیس پر، اپنے تعلقات میں اوور آل سکسیس اس کا موٹیو یا گول ہے. اس کے علاوہ وہ انسپائر کرنا چاہتا ہے دوسرے لوگوں کو. ہم میں سے بہت سارے لوگوں کا یہ بھی ایک گول ہوتا ہے کہ وہ دوسروں کو انسپائر کرنا چاہتے ہیں. پھر کروشل کانورسیشنز کی جو بات کی، جو مشکل بات چیت ہوتی ہے، اگر اس کو کوئی کانکر کرنا چاہتا ہے کہ وہ زندگی میں کیسے اس کی ایمیکیبلی ہینڈلنگ کیا ہوگی، اس کے لیے دین فیئر کو اسٹرینتھ کے طور پر استعمال کرنا. دیکھیں بہت ساری ایسی چیزیں ہوتی ہیں کہ جس سے ہم آؤٹ آف فیئر ہی، جیسے پیرنٹس بچوں سے آؤٹ آف فیئر بات کر رہے ہوتے ہیں کہ اگر ان کو برا لگ گیا تو یہ گھر چھوڑ کے نہ چلے جائیں. سو ایک کمفرٹ زون سا ہر بندہ اپنا ایک کمفرٹ زون بنا چکا ہوتا ہے، وہ کھانے سے لے کر بات چیت کرنے تک ہے، اور اسی کو بریک نہیں کرنا چاہتے ہم. ایموشنل کریج اس کو بریک کرنے کا نام ہے. ایموشنل کریج میں آپ کو کمفرٹ زون کی بجائے کریجیس زون میں رہنا ہوگا. سو وہ ایک فیصلہ ہے جو کسی کو لینا ہے. اگر اس کی کوئی موٹیویشنز، اگر اس کے گولز ایسے ہیں کہ وہ ایک میڈیوکر سی لائف نہیں گزارنا چاہتا، وہ ڈر میں زندگی نہیں گزارنا چاہتا، وہ انفلوئنس کرنا چاہتا ہے دوسرے لوگوں کو، وہ سکسیس کو اپروچ کرنا چاہتا ہے ان ایوری ایریا آف ہز اور ہر لائف، then one should be learn the emotional courage. ٹھیک ہے. اچھا میم، ہمارے ایک تو وہ ویورز جنہوں نے ہمیں ابھی جوائن کیا، میں ان کے لیے ایک دفعہ دوبارہ بتاتا چلوں کہ آج ہم ایموشنل کریج کے اوپر بات کر رہے ہیں، جذباتی جو ہمت ہے اس کے اوپر ہم آج بات کر رہے ہیں اور اس کے ڈفرینٹ پرسپیکٹیوز کو دیکھ رہے ہیں. اچھا میم، ہم ہمیشہ سے جب پروگرامز کرتے ہیں تو ہم بہت ساری چیزوں پہ یہ کہتے ہیں کہ اچھا کسی بھی چیز کو اوائڈ کرنا سلوشن نہیں ہے، کسی بھی چیز کو آپ اگر اگنور کر کے چلیں تو وہ اس کا سلوشن نہیں ہے. کیوں؟ میرا یہ کویسچن ہے کہ اوائڈنس کیوں جو ہے وہ نہیں کی جا سکتی؟ بڑا آسان چیز ہے کہ کوئی چیز جو آپ کو تنگ کر رہی ہے آپ اس سے بچیں اور آپ خود کو اچھا محسوس کریں، بجائے اس کے کہ ہم ان ساری چیزوں کی طرف جائیں جو شاید ہمیں مینٹل ہیلتھ پروفیشنلز بتاتے ہیں. تو اوائڈنس کیوں نہیں کی جانی چاہیے؟ دیکھیں اوائڈنس سلوشن نہیں ہے، کوئک فکس ضرور ہے، جس کو ہم یہاں پر جگاڑ یہ اکثر یوز کرتے ہیں لفظ، کہ یہ کوئک فکس ضرور ہے. وقتی طور پر آپ کو آسانی ضرور مل جاتی ہے، وقتی طور پر آپ کو مسئلے کا حل ضرور مل جاتا ہے، لیکن ان دا لانگ رن دیکھیں اگر کسی کو خوف ہے کنفائنڈ پلیسز کا، جیسے ہم نے پروگرام میں اپنے فوبیاز پر بھی بات کی ہوئی ہے، یا کسی سے بات کرنے کا، یا اسٹیج پر کوئی پریزنٹیشن دینے پر، یا کسی بھی قسم کا فیئر ہے، تو اس کا مائنڈ، اس کا برین اس کو اوائڈنس کی طرف پہلا ری ایکشن اس کو دے گا. لیکن اگر وہ اوائڈ کر لیتا ہے، مطلب اگر کسی کو جہاز پر بیٹھنے سے انزائٹی ہوتی ہے یا کسی اور طرح کا فیئر ہے اور وہ اس کو اوائڈ کر لے، صحیح ہے، ہوگا کیا؟ یو ٹیل می. مطلب وہ آگے بڑھنے سے شاید رک جائے گا ہمیشہ کے لیے، اور فیئر بڑھنا شروع ہو جائے گا. ٹھیک ہے، اب آپ کو کسی سے بات کرنے میں ڈر لگتا ہے، ٹھیک ہے، اور آپ اس سے بات نہیں کرتے اور آپ اوائڈ کرنا شروع کر دیتے ہو، تو فیئر کو جب تک ہم فیس نہیں کرتے وہ بڑھنا شروع ہو جاتا ہے. اوائڈنس یا ریسٹرکٹ کرنا اپنے آپ کو، یہ ایک فلاڈ ہے. اگر ہم آسان الفاظ میں آپ کو بتائیں، یہ بالکل بھی رائٹ آپشن نہیں ہے، کیونکہ اس سے مسئلوں کا حل نہیں نکلتا ہے، الٹا مسئلے اور زیادہ بڑھنا شروع ہو جاتے ہیں. آپ ایک کروشل کانورسیشن ہے، ایک پیرنٹ کو اپنے کسی بچے کے ساتھ کسی خاص اور اہم موضوع پر بات کرنی ہے، اور وہ صرف اس وجہ سے نہیں کر پا رہا ہے کہ یہ غصہ کر دے گا، یہ گھر چھوڑ کے نہ چلا جائے، یا اس نے ہماری بات تو ماننی نہیں ہے. یعنی اینی کائنڈ آف ایموشنل پین، غصہ بھی ہو سکتا ہے وہ پیرنٹس کی یہ بات مانے گا نہیں تو ہمیں غصہ آ جائے گا، تکلیف دکھ بھی ہو سکتا ہے، پچھتاوا بھی ہو سکتا ہے. سو ایسی ہر طرح کی ایموشنل پین کو اوائڈ کرنا جو ہے مسئلے کا حل تو نہیں ہوا. اگر ایک پیرنٹ نے اپنے بچے سے بات کرنی ہے اس کے گریڈز کے بارے میں، اس کی بیڈ ہیبٹس یا بیہیویئرس کے بارے میں، اس کی بیڈ کمپنی کے بارے میں، تو اگر وہ اوائڈ کرتا جائے گا تو پرابلم آئے گی. سو اوائڈنس سلوشن نہیں ہے. ہاں وقتی طور پر آپ کو ضرور اس کو ریلیف مل جاتا ہے ایموشنل پین سے. ٹھیک ہے. اچھا میم، اسی میں میں ایک کویسچن انکلوڈ کرنا چاہوں گا، وہ یہ کہ اگر ہم چیزوں کو اوائڈ کر کے چل رہے ہوتے ہیں
تو اس میں کیا یہ چانسز ہوتے ہیں کہ ہماری جو ایک چیز کو تو ہم اوائڈ کر ہی رہے ہوتے ہیں، اس کے ساتھ کئی مسائل ہمارے لیے پیدا ہو رہے ہوتے ہیں؟ بالکل ہو رہے ہوتے ہیں، اور جتنا ٹائم آپ ڈیلے کرتے ہیں نا کسی بھی کمیونیکیشن کو، یا جن موقعوں پہ کنفرنٹیشن کی ضرورت ہے، ریلیشن شپ، مطلب آپ کو بات کرنی ہے، آپ کا کوئی ایشو، فار ایگزامپل کوئی اسپاؤزل ریلیشن شپ ہے، وہاں پہ آپ کو کوئی ڈاؤٹ ہے یا کوئی انسیکیورٹی ہے، کوئی بھی چیز ہے، اور آپ اس کو ڈیلے کریں کہ چلیں وقت گزرتا ہے تو گزرتا چلا جائے، ڈیفینیٹلی آپ کے بیہیویئر میں کہیں نہ کہیں وہ ریفلیکٹ ہوگی چیز، جو بھی انسیکیورٹی آپ کے مائنڈ میں چل رہی ہے آپ کے موڈ میں نظر آئے گی، اور ایک ریسٹرینٹ سا جو ہے ریلیشن شپ دن بدن جو ہے وہ ہوتا چلا جائے گا. تو اس کو ڈیلے کرنا یا فیئر کی وجہ سے خاموش رہنا، وڈرال میں رہنا، یا اس طرح سے رہنا کہ آپ کہیں کہ چلیں ٹھیک ہے، خود ہی شاید ٹائم کے ساتھ چیزیں ٹھیک ہو جائیں، یا اگلے کی ریئلائزیشن کا ویٹ کرنا، تو اس میں مسئلے پائل اپ ہوتے جاتے ہیں. آپ کے ایموشنل بھی، آپ کے انٹریکشنز بھی، ہر چیز ایک تو ڈسٹرب ہوتی ہے، اور کچھ جیسے وہ کہتے ہیں نا اسٹیم سی کچھ بھرتی چلی جاتی ہے. اچھا، اس کے اندر ایک اور ایسپیکٹ جب مس بات کر رہی تھی تو میں سوچ رہی تھی بڑا ضروری ہے کلیئر کرنا، جب ہم کریج کی بات کرتے ہیں نا، ایموشنل کریج کی، تو بہت ضروری ہے یہ سمجھ لینا کہ آپ یہ دیکھیں کہ وہ کیا نہیں ہے، کیونکہ اس میں بہت مارجن ہے مس انٹرپریٹ کرنے کا. اس ٹرم کو تو بالکل کانسیپٹ کو جو ہے وہ مس انٹرپریٹ نہ کیا جائے، اس کے لیے بڑا ضروری ہے تھوڑا سا یہ سمجھا دینا ہماری آڈینس کو کہ یہ نہیں ہے کہ آپ 14 اگست کی رات کو کوئی ون ویلنگ کر رہے ہیں، یا آپ اپنے پیئر گروپ میں بیٹھ کے آپ ہیش کے پفس شروع ہو گئے کیونکہ آپ کا وہ ایڈرینلن بڑا کوئی ہائی رش کر رہا ہے اور آپ کو کرنا ہے، یا آپ اپنے ٹیچرز کو یا اپنے پیرنٹس کو ڈس رسپیکٹ کر رہے ہیں، ایسا کوئی اپنا پوائنٹ آف ویو دے کے جو کہ آپ کو لگتا ہے کہ کوئی بلیک اینڈ وائٹ والی سچویشن ہے، جو آپ کہہ رہے ہیں وہ ٹھیک ہے، اور دوسرے لوگوں کو شاید اتنی اچھی نالج نہیں ہے چیزوں کی، جو کہ ہوتا ہے، ہر ایج کے اپنے اپنے مسائل ہوتے ہیں نا، ہماری ایج میں بھی، ایڈلٹس میں بھی طرح طرح کی چیزیں ہوتی ہیں جس کو ہم کریج کے نام پہ کر رہے ہوتے ہیں. آج کل بہت سارے ٹرینڈس کو ہم کریج کے نام پہ فالو کر رہے ہوتے ہیں، جو کہ اتنے کوئی ریکمینڈڈ نہیں ہے. تو یہ چیز آپ سمجھ لیں کہ جو بھی چیز کنسٹرکٹیو ہے، جو بھی چیز ایسی ہے جو کہ ہونی چاہیے ایک پازیٹیو وے میں، اور آپ کو ایک اچھی ڈائریکشن میں لے کے جائے گی، آپ کے ریلیشن شپ کو، آپ کے ورک انوائرمنٹ کو، آپ کی اپنی ذات کو، اس کو کریج کا نام دے، نہیں تو پھر وہ کوئی ایک نیگیٹو چیز ہے جو آپ کر رہے ہیں. ویری ویری امپورٹنٹ پوائنٹ جو مس تحسین نے ریز کیا ہے کہ ہمیں مس انٹرپریٹ نہیں کرنا ہے کہ ایموشنل کریج جو ہے دس از سم تھنگ کہ جن چیزوں سے آپ اوائڈنس کو پریفر کرتے ہیں اس پر لے کر آنا. ڈیسپریشن سم تھنگ ایلس، کہ وہ یعنی بلنٹ اور ڈیسپریشن جو کہ ڈس رسپیکٹ کرتی ہے اس کو ایموشنل کریج نہیں کہتے ہیں، وہ ایموشنل کریج ہوتی ہی نہیں ہے، بیکاز ایموشنل کریج نام ہے ایسی کیپیسٹی کا جو کہ کمفرٹیبل چیزوں، انکمفرٹیبل چیزوں کو کمفرٹیبل کریں. ٹھیک ہے. تو ایک بندہ جب ہیش یا اس طرح کی جو بھی اگزامپل اس نے دی کہ ڈس رسپیکٹ ہو کر کریجیسلی غلط بات کو کریجیسلی بولڈ بلنٹ وے میں کہتے ہیں، اور ہمارے ارد گرد میں آپ کو بے شمار ایسی اگزامپلس ملتی ہیں جو نام کریج اور بلنٹ بولڈ ہونے کے نام پر کی جاتی ہیں، اور ٹوٹلی غلط آئیڈیاز جو ہیں وہ ذرا انٹرپریٹ کیے جا رہے ہوتے ہیں، اور ساری چیزیں. بالکل صحیح. سو ایموشنل کریج مشکل سے نکالنے کا نام ہے، جیسے کوئی فیڈ بیک کو کنسٹرکٹیو لینا، جیسے کوئی ایسی انیشیٹیوز لینا جو کہ آپ کی ترقی کی راہ میں رکاوٹ ہیں. بالکل صحیح. جیسے ہم نے لاسٹ پروگرام میں بات کی تھی کہ اگر کوئی ایک لیڈر ہے کسی ٹیم کا اور اس کے انڈر کوئی لوگ کام کرنے والے ہیں، سو اگر وہ ایموشنلی کریج نہیں ہے تو وہ نقصان اٹھا سکتا ہے. بالکل. اگر کوئی مدر ہے یا فادر ہے، اس کو فیس کرنا ہے اپنے بچوں کے ساتھ کمیونیکیشن کو، تو اگر وہ ایموشنلی کریجڈ نہیں ہے تو وہ کانسیکوینسز کو بیئر کر سکتا ہے. سو اوائڈنس سلوشن نہیں ہے، جو آپ نے شروع میں سوال کیا. کریجیسلی انکاؤنٹر کرنا، فیس کرنا کریٹیولی، یہ ایموشنل کریج ہمیں سکھاتی ہے کہ کیسے ایون کنفرنٹیشن کے اصول ایموشنل کریج سکھاتی ہے آپ کو. بالکل صحیح ہے. یعنی اگر آپ نے کسی کی اکاؤنٹیبلٹی لینی ہے، ٹھیک ہے، سو یو کین ود دا ہیلپ آف ایموشنل کریج. اور آپ دیکھیں گے جو اس طرح کے کریجیس لوگ ہوں گے نا، وہ کبھی بھی زیادہ کرٹیکل یا زیادہ ہارش آپ کو نظر نہیں آئیں گے. کیونکہ اب آگے جیسے ہم جب ایلیمنٹس کی بات کریں گے تو بڑی کلیئرٹی ہے اس کے ایلیمنٹس کے اندر، وہ بہت کانفیڈنٹ ہوتے ہیں، سیلف ریلائنٹ ہوتے ہیں، دے آر ویری کلیئر اباؤٹ دیئر اون ایبلٹیز اینڈ دیم سیلوز نا.
تو وہ کبھی بھی آپ کو امپوز نہیں کریں گے. بالکل. اور لسننگ کی بھی جیسے ہم نے اسکلس کی بات کی تھی کہ لسننگ اسکلس اور تھوڑا سا ایکسیپٹ کرنے کا چیزوں کو, فلیکسیبلٹی جس کو آپ بولیں گے, وہ بھی زیادہ. اور ظاہر ہے ایموشنلی کریج ہونے کے ساتھ جو ایک چیز میرا خیال ہے لازمی ہوگی وہ یہ ہوگا کہ اچھا ان لوگوں کا ایموشنل کوشنٹ بڑا ہائی ہوگا اور اسی کی وجہ سے وہ آپ کو اسٹیبل جو ہے وہ نظر آئیں گے. خیر خواتین و حضرات, ہم نے ابھی تک تھوڑا سا ایموشنل کریج کے اوپر بات کی اور ابھی اس کے فوراً بعد ہم بات کریں گے کہ اچھا ہم ایموشنل کریج اپنی زندگی میں لا کیسے سکتے ہیں. لیکن اس سے پہلے ہمیں ایک چھوٹا سا بریک لینا, اور بریک کے بعد جب ہم واپس آئیں گے تو ہم اس کے اوپر بات کریں گے کہ ہم اپنی زندگی میں ایموشنل کریج کو لانے کے لیے اور اسے پریکٹیکلی امپلیمنٹ کرنے کے لیے کیا طریقے یوز کر سکتے ہیں. سو ڈونٹ گو اینی ویئر, ویل بی رائٹ بیک آفٹر شارٹ بریک, اسٹے ود اس. بے چینی اس کا ہمیں تدارک کرنا ہے, اور دوسری بات یہ ہے کہ ہمیں سیروٹونن کو اپ رکھنا ہے تاکہ خوشی بھی اوپر کے درجے پہ رہے, اور جوش کو بھی پورا رکھنا ہے تاکہ زندگی کا احساس باقی رہے. اور شراب چونکہ ان تینوں قسم کے لوگوں کی ضرورت کو پورا کرتی ہے, یا اگر ایک ہی بندے میں یہ تینوں معاملے ہوں تو اس کو بھی وہ پورا کرتی ہے, تو جو بھی اس کے چکر میں پھنستا ہے پھر اس کا گرویدہ ہو کے رہ جاتا ہے اور پھر کوئی بات وہ سننے کے لیے تیار نہیں ہوتا. شراب پینے کے بعد جن لوگوں کو مسائل ہوتے ہیں, جن کا میٹابولزم خراب ہوتا ہے, وہ شراب پینے کے فوراً بعد نہیں ہوتے, کسی کو گھنٹہ 2 گھنٹے بعد ہوتے ہیں, کسی کو اگلے دن صبح جا کے وہ ہوتے ہیں, اور ان کو فائدہ الگ سے کلیئر نظر آتا ہے. جب وہ شراب پیتے ہیں تو ان کو وہ سب فائدہ نظر آتا ہے, ان کی بے چینی کم ہو جاتی ہے, وہ خوشیاں منانے لگتے ہیں اور وہ لوگوں سے کنیکٹ کرنے لگتے ہیں, اور انہی مقاصد کے لیے لوگ شراب پیتے ہیں. لیکن کچھ گھنٹوں کے بعد ان کے اندر کچھ منفی حالات پیدا ہونے شروع ہو جاتے ہیں. کچھ ٹاکسنز ہیں جو کہ ان کے خون میں سرکولیٹ کرتی ہیں, اور اس سے ان کو ایک کوفت کی سی کیفیت ہوتی ہے, اور اس کوفت کی کیفیت کو ٹھیک کرنے کے لیے پھر جو قریب ترین حل ہوتا ہے وہ مزید شراب کا استعمال ہے. بے چینی اس کا ہمیں تدارک کرنا ہے, اور دوسری بات یہ ہے کہ ہمیں سیروٹونن کو اپ رکھنا ہے تاکہ خوشی بھی اوپر کے درجے پہ رہے, اور جوش کو بھی پورا رکھنا ہے تاکہ زندگی کا احساس باقی رہے. اور شراب چونکہ ان تینوں قسم کے لوگوں کی ضرورت کو پورا کرتی ہے, یا اگر ایک ہی بندے میں یہ تینوں معاملے ہوں تو اس کو بھی وہ پورا کرتی ہے, تو جو بھی اس کے چکر میں پھنستا ہے پھر اس کا گرویدہ ہو کے رہ جاتا ہے, اور پھر کوئی بات وہ سننے کے لیے تیار نہیں ہوتا. شراب پینے کے بعد جن لوگوں کو مسائل ہوتے ہیں, جن کا میٹابولزم خراب ہوتا ہے, وہ شراب پینے کے فوراً بعد نہیں ہوتے, کسی کو گھنٹہ 2 گھنٹے بعد ہوتے ہیں, کسی کو اگلے دن صبح جا کے وہ ہوتے ہیں, اور ان کو فائدہ الگ سے کلیئر نظر آتا ہے. جب وہ شراب پیتے ہیں تو ان کو وہ سب فائدہ نظر آتا ہے, ان کی بے چینی کم ہو جاتی ہے, وہ خوشیاں منانے لگتے ہیں اور وہ لوگوں سے کنیکٹ کرنے لگتے ہیں, اور انہی مقاصد کے لیے لوگ شراب پیتے ہیں. لیکن کچھ گھنٹوں کے بعد ان کے اندر کچھ منفی حالات پیدا ہونے شروع ہو جاتے ہیں. کچھ ٹاکسنز ہیں جو کہ ان کے خون میں سرکولیٹ کرتی ہیں, اور اس سے ان کو ایک کوفت کی سی کیفیت ہوتی ہے, اور اس کوفت کی کیفیت کو ٹھیک کرنے کے لیے پھر جو قریب ترین حل ہوتا ہے وہ مزید شراب کا استعمال ہے. جی ویلکم بیک خواتین و حضرات, اور آپ سب کا بہت شکریہ ہمارے ساتھ بریک میں بھی موجود رہنے کا. اور اب ہم ڈیفینیٹلی ان چیزوں کے اوپر بات کرنے جا رہے ہیں جو ایموشنل کریج کو ہماری زندگی میں ہمیں لانے میں اور اس کو پریکٹیکلی امپلیمنٹ کرنے میں, اس کو ایکسپیرینس کرنے میں بہت زیادہ مدد دے سکتی ہیں. سو میم ڈائریکٹلی کمنگ ٹورڈز یو, کیا ایسی چیزیں ہیں جو ہمیں ہیلپ آؤٹ کر سکتی ہیں؟ اپنی چھوٹے چھوٹے کچھ چیزیں ہیں, کوئی فیکٹرز ہیں جو بھی ہے جو ہمیں اس چیز میں ہیلپ آؤٹ کر سکتے ہیں کہ ہم اپنی ایموشنل کریج کو, ہماری جذباتی جو ایک بہادری ہے, ہمت ہے, اس کو بڑھا سکیں؟ اچھا, ایموشنل کریج کے لیے کچھ ایسی چیزیں ہیں جو کہ ڈٹرمن بھی کرتی ہیں کہ آپ کتنے ایموشنلی کریجیس ہیں, اور آپ اگر نرش کرنا چاہتے ہیں, آپ اپنے آپ کو اس چیز کو بہتر کرنا چاہتے ہیں تو اس میں آپ کو ہیلپ بھی کرتی ہیں, کیونکہ یہ سب ایسی ایبلٹیز ہیں یا ایسی اسکلز ہیں جو کہ آپ سیکھتے ہیں اور آپ ٹائم کے ساتھ ساتھ ان کو بڑھاتے ہیں. یہ کوئی ذکر صاحب کوئی 4 C's ہیں جو کہ آپ کو اس میں ہیلپ کرتے ہیں. 4 C's. یس, دیز آر کانفیڈنس, کنیکشن, کمٹمنٹ اینڈ کلٹیویٹنگ ایموشنل کریج. ٹھیک ہے, کانفیڈنس, کمٹمنٹ, کنیکشن اینڈ کلٹیویٹنگ
ایموشنل کریج. ویورز آئی وڈ ریئلی سجیسٹ کہ اگر آپ ان کو ساتھ ساتھ لکھ بھی لیجئے تاکہ جو ہے وہ ہمارے پاس, اور کیونکہ اس کے آگے ہم نے آنے والے پروگرام میں بہت ایکسٹینسو بات کرنی ہے, تو ہوپ فلی بہت اچھی طرح سے سب لوگ اس کو سمجھ سکیں گے. اس سے پہلے کہ میں ان کی تھوڑی سی ڈسکرپشن میں جاؤں, میں آپ کو یہ بتا دوں کہ آل 4 کمپوننٹس یا ایلیمنٹس کا ہونا آپ کے اندر آپ کو بیسٹ ریزلٹس دیتا ہے. کوئی ایک ہے تو ان سے بہتر ہے کہ 2 ہوں, 2 ہے تو بہتر ہے کہ 3 ہوں. اور اگر آپ کو بہت ہی زیادہ لائف میں سکسیس اور اچیومنٹ اور ہر طریقے سے ایک فلفلڈ قسم کی لائف گزارنی ہے تو پھر ان چاروں پہ کام کرنا آپ کو ضروری ہے. فار ایگزامپل ہم کانفیڈنس کی اگر بات کریں تو اس میں بیسک چیز یہ ہے کہ آپ پہچانتے ہیں اپنے آپ کو. یو جسٹ بی یور سیلف, یو ٹرائی ٹو بی یور سیلف, unlike the trends that are جو کہ آج کل دیکھے جاتے ہیں آج کل, کہ آپ بہت زیادہ کنفرم کرنے کی کوشش کرتے ہیں, پھر اس کی کاسٹ یہ پے کرتے ہیں آپ کہ آپ کا جو اپنا سیلف ہے, آپ کی جو یونیکنیس ہے, اس کو کہیں آپ دبا دیتے ہیں, اس کو کہیں آپ اگنور کر دیتے ہیں, اور آپ کہیں ایک ریٹ ریس میں پڑ جاتے ہیں اور فالو کرنے لگ جاتے ہیں. پکڑے بھی جاتے ہیں. ہاں, پکڑے بھی جاتے ہیں اور آپ نظر نہیں آتے نا, اس بھیڑ میں آپ گم ہو جاتے ہیں, آپ اپنی بات نہیں کر پاتے کیونکہ آپ نے دوسروں کی بات کرنی ہوتی ہے. آپ سمجھ رہے ہیں میری بات؟ اپنے پوائنٹ آف ویو کو, اپنی پرسنالٹی کی یونیکنیس کو آپ امپورٹنس نہیں دیتے. تو پہلی چیز کانفیڈنٹ ہونے کی یہ نہیں ہے کہ آپ کتنا اونچا بولتے ہیں یا آپ کتنا زیادہ بولتے ہیں یا آپ کتنا زیادہ نظر آتے ہیں. بات یہ ہے کہ آپ کیا وہ کر رہے ہیں جس کے لیے کہ آپ بنے ہیں, یا وہ چیز جو کہ آپ کے اندر یونیک ہے اس کو آپ فالو کر رہے ہیں. آپ اپنی سیلف کی رسپیکٹ کتنی کرتے ہیں, اور اپنے آپ کی ذات میں رہ کے, اپنے ساتھ جڑے رہ کے کتنا زندگی میں چیزوں کو آگے لے کے چل رہے ہیں. جی میں صاحب, جی آئی ریلی وانٹ ٹو ایڈ, جسے آپ نے 4 C's کی بات کی نا, کہ کانفیڈنٹ یعنی ایموشنل کریج لوگوں میں کیسے آئے گی ان 4 C's کو لا کے. یہ ضرورت ہے ایموشنلی کریجڈ بندوں کی. بس کانفیڈنس کی بات کر رہے ہیں تو کانفیڈنس کو سمجھنا بہت ضروری ہے کہ کانفیڈنس ہے کیا. سم ٹائم جیسے اوور کانفیڈنس کی ایک ٹرمنالوجی سننے میں ملتی ہے, تو وہ یعنی ہر چیز رسک اسیسمنٹ کو پورلی جس کو کہتے ہیں کر کے آپ ہر چیز کو کر گزرنا کانفیڈنس نہیں ہوتا. کانفیڈنس میں اکثر جا کے آئندہ آنے والے پروگرام میں ہم اس پہ ڈیٹیل میں بات کریں گے. کانفیڈنس ڈیسائیڈ کرتا ہے 2 سوالوں کے جواب پر. ایک, آپ اپنے بارے میں کتنا سمجھتے ہیں, کتنا آپ جانتے ہیں, یعنی who you are والا سوال, and what you want to be, سیکنڈ کوشچن. یہ ہے کانفیڈنس کے سوال. جیسے کنفرمٹی کی مس نے بات کی, کیا آپ یونیک سیلف اسٹینڈ, گراؤنڈز, ویلیوز رکھنے والے ہیں, یا آپ بغیر سوچے سمجھے فالو کرنے والے ہیں. سو ایموشنل کریج کی ضرورت ہے کہ آپ کانفیڈنٹ انف ہوں. کانفیڈنس کا مطلب ہے اپنی ویکنیسز اور اسٹرینتھ سے کافی واقف ہونا ریئلسٹک وے میں. ٹھیک ہے, یعنی ریئلسٹک وے میں واقعی میں اگر اف آئی ایم سیئنگ دیٹ کہ میں یا کوئی بندہ یہ کہہ رہا ہے کہ جی آئی کین کمیونیکیٹ, تو کیا واقعی میں ہی کمیونیکیشن ہے یا آرگیومنٹ کو وہ کمیونیکیشن کا نام دے رہا ہے. بالکل صحیح. اور وہ ویورز جو شاید وارڈن کے سامنے سے ہیلمٹ کے بغیر گزر جانے کو کانفیڈنس سمجھتے تھے, ان کو ہم یہ بتانا چاہتے ہیں کہ کانفیڈنس کا جو اصل کانسیپٹ ہے وہ یہ ہے کہ آپ پہچانیں اپنی اسٹرینتھ کو اور ویکنیسز کو. یا کریج کا بھی جیسے کانسیپٹ ہے کہ اس میں آپ کتنے فزیکلی اسٹرانگ ہیں, کتنی آپ لڑکوں کا گروپ ہے, کوئی جتھا ہے, کون کس کو کتنا مار سکتا ہے, تو وہ ہاں یہ اس طرح کے ہی الفاظ ہم, تو وہ جو ہے کتنا آپ فزیکلی کر سکتے ہیں وہ کریج نہیں ہے. بات یہ ہے کہ جو آپ کا اینیمل سیلف ہے, جو آپ کی وہ سائڈ ہے, اس کو آپ کتنا پچھاڑ سکتے ہو, وہ اصل میں کریج ہے نا. تو کانفیڈنس سے کنیکٹ کرتے ہوئے میں بات کروں گی, جیسے مس نے بھی کہا کہ بی واٹ یو وانٹ ٹو بی. ٹھیک ہے, جو بھی آپ کی ایسپیریشنز ہیں اپنے بارے میں, آپ نے کچھ جو بھی اپنے لیے ٹارگیٹ سیٹ کیا ہے, پھر آپ کو اس کی ڈائریکشن کا بھی پتہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا, کہ آپ کا روٹ کیا ہوگا, وہاں تک کیسے پہنچنا ہے. جیسے خواب سب لوگ دیکھتے ہیں نا, بٹ پورے کسی کے ہوتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ ہم کنسسٹنٹلی کسی پاتھ کو فالو نہیں کر پاتے جو کہ ہمیں اپنے اس ریئل سیلف تک, اپنے اس آئیڈیل سیلف تک پہنچائے گا. اور جو کانفیڈنٹ لوگ ہوں گے ان کے اندر جو کوپنگ اسٹریٹجیز ہیں, کوپنگ میکنزمس ان کے بہت اسٹرانگ ہوں گے. وہ جلدی اوفینڈ ہوتے ہوئے آپ کو نظر نہیں آئیں گے, وہ ہمیشہ سلوشن کی سائڈ پہ آپ کو نظر آئیں گے. کوئی بھی سچویشن ہے تو اس کو وہ بڑھاوا نہیں دیں گے, بلکہ اس میں آسانیاں پیدا کرتے ہوئے نظر آئیں گے. اب اس کی مزید ڈیٹیل ہم بات کریں گے. سیکنڈ ایلیمنٹ کی اگر میں بات کروں تو وہ ہے کہ اگر آپ کانفیڈنٹ ہیں اور آپ کے اندر یہ ایبلٹی نہیں ہے کہ آپ دوسروں کے ساتھ کتنا کنیکٹ کر سکتے ہیں, کوئی آپ پہ کتنا ٹرسٹ کرتا ہے, یا آپ خود کتنا
ٹرسٹ بلڈ کر سکتے ہیں کسی دوسرے کے اندر. ٹھیک ہے. کتنے کیوریس ہیں آپ, کتنے انٹرسٹڈ ہیں آپ دوسرے لوگوں کے مسائل میں. اگر تو آپ بہت ہی زیادہ اس سینس میں اپنے آپ کو سیلف سفیشینٹ سمجھتے ہیں کہ جی مجھے کسی کی ضرورت نہیں ہے, تو ایسا ہو نہیں سکتا. وی آل آر سوشل بینگس نا, وی آل نیڈ ٹو بلانگ, وی آل نیڈ ٹو ٹاک, وی آل نیڈ ٹو شیئر, وی نیڈ ٹو کنیکٹ. تو اس کے اندر وہ پھر کیپیبلٹی کو بڑھانا اپنے اندر, اپنی کمیونیکیشن کو کچھ ایسا کرنا, تھوڑا کمفرٹ پرووائڈ کرنا, کچھ ٹرسٹ جو ہے بلڈ اپ کرنا, تاکہ ایک الائنمنٹ میں آپ رہیں باقی سوسائٹی کے ساتھ. جن لوگوں کے ساتھ آپ کام کرتے ہیں, جن لوگوں کے ساتھ آپ رہتے ہیں, تو آپ کتنا اچھا ان کے ساتھ ایک کنیکشن کو بلڈ کر سکتے ہیں. یہ آپ کو کریجیس ہونے میں بہت زیادہ ہیلپ کرتا ہے, اور وائس ورسا آپ کے کنیکشن کو بھی بہت ہیلپ کرتا ہے. ٹھیک ہے. تھرڈ ایلیمنٹ کی اگر ہم بات کریں, جو کہ آپ کا تھا کہ آپ نے کلٹیویٹ کرنا ہوتا ہے ایموشنل کریج کو. ٹھیک ہے, بات ہم ایموشنل کریج کی کر رہے ہیں, بٹ آپ نے کلٹیویٹ اس کو کیسے کرنا ہے کہ یو آر ریڈی ٹو فیل, یو آر ولنگ ٹو فیل. آپ بہت ہی کھلے دل سے اپنے اندر یہ کیپیسٹی پیدا کرتے ہیں کہ آپ فیلنگس کو ویلکم کرتے ہیں. ایسی فیلنگس کو ہی نہیں جو کہ آپ کو اچھا فیل کراتی ہیں, ہیپینس دیتی ہیں, ایسی کو بھی جو کہ مشکل ہیں, تاکہ آپ ہارڈ کانورسیشنز کو, مسئلے مسائل کو جو ہے ڈیل کرنے کے قابل ہوں, ایک لیڈرشپ کے رول میں آپ آنے کے قابل ہوں, اور آپ بولڈلی ایکٹ کرتے ہیں. یعنی کہ جو ایکشن آپ کو لینا ہے وہ پھر آپ لینے کی طرف جاتے ہیں. تو یہ کچھ چیزیں جو ہے اس کے اندر. اس کے علاوہ کمٹمنٹ ٹو پرپس. ٹھیک ہے, یہ ہمارا تیسرا, ہاں یہ فورتھ آ گیا نا, فورتھ آ گیا, کمٹمنٹ ٹو, فورتھ سی آ گیا, کمٹمنٹ ٹو پرپس. یعنی یہ سب چیزیں ہیں اور سینرجی نہیں ہے, کوئی پرپس نہیں ہے, تو پھر فیوٹائل ہو گیا نا, باقی ساری چیزوں کی ایز سچ کوئی ویلیو نہیں رہی. تو یہ بھی بہت ضروری ہے کہ جب آپ کانفیڈنٹ بھی ہیں, آپ کا کنیکشن بھی اچھا ہے, اور آپ کے اندر ایموشنل کریج بھی ہے, تو پھر لائف میں انڈیویجول گولز ہونا اور گروپ, ایز اے گروپ کوئی گولز ہونا بڑا ضروری ہے. کیونکہ آپ کی لائف میں ڈیفینیٹلی اسٹیبلٹی بھی آتی ہے, سائیکولوجیکلی, ایموشنلی آپ بہت بہتر فیل کرتے ہیں وین دیر از سم تھنگ ٹو لک فارورڈ ٹو. تو اس کے اندر ایک تو سینرجی کریٹ کرنا بڑی ضروری ہے, لوگوں کو ساتھ لے کے چلنے کی ابیلٹی ہونا, فوکس جو ہے اپنا اور دوسروں کا جو ہے اس کے اوپر کام کرتے رہنا, اور دوسرے لوگوں کو اپنے ساتھ ملا کے انڈیویجول ڈیزائرز اور گول سے کچھ ابو اینڈ بیونڈ جا کے اس گول کی طرف کام کرنا. یہ ہمیں ایز اے نیشن, ایز اے ہیومن, کسی بھی سوسائٹی میں, کسی بھی گھر میں, کسی بھی ورک پلیس پہ یہ کیپیبلٹیز جو یہ ہیلپ کرتی ہیں, اور آپ کو ایموشنلی کریجیس بنانے میں بہت آپ کا سفر آسان کرتی ہیں. اچھا میم نے تو 4 C's کے اوپر بات کی, اور خواتین حضرات یہ جو 4 C جن کے اوپر ہم نے ابھی بات کی ہے, یہ اس میں جیسے کانفیڈنس تھا, کنیکٹ کرنا تھا, اس طرح کی اور چیزیں تھیں. ڈیفینیٹلی ہم اپنے اگلے پروگرامز میں ان میں سے ایک چیز کو اٹھا کے, ان میں سے ایک ٹاپک کو اٹھا کے اس کے اوپر ڈیٹیلڈ اور کمپریہنسو پروگرام کریں گے, جس سے ان ہمیں اب ہمارے ایموشنل کریج کو اسٹرانگ کرنے میں مدد ملے گی. میم کمنگ ٹورڈز یو, اف یو وانٹ ٹو ایڈ سم تھنگ کہ اچھا ہم اپنی زندگی میں ایموشنل کریج کو لانے کے لیے اور اس کو پریکٹیکلی امپلیمنٹ کرنے کے لیے کیا کر سکتے ہیں؟ میں انہی 4 C's کے حوالے سے تھوڑی سی بات کرنا چاہوں گی. جیسے ہم نے کانفیڈنس کی بات کی, دین کنیکشن کے بغیر جو ہے وہ ایموشنلی کریجڈ ہو نہیں سکتا بندہ. کنیکشن ود ادر سے مراد یہ ہے کہ آپ کتنا ٹرسٹ لوگوں کو دیتے ہیں اور کتنا ٹرسٹ لوگ آپ پر کرتے ہیں. یعنی یہ ہے وہ کیپیسٹی کہ کیا لوگ آپ پر ٹرسٹ کر سکتے ہیں, یا آپ اتنا سمجھتے ہیں کہ یو کین ٹرسٹ آن دا ادر پرسنس. سو یہ کنیکشن کو اسٹرانگ بنانا, اگلے کے شو میں پاؤں رکھ کر دیکھنا, اگلے کی اسٹیٹ کو انڈرسٹینڈ کرنا, یہ ایموشنل کریج ہے. اب یہ جو 4 C's کی ہم بات کر رہے ہیں, اس میں آپ دیکھیں کہ کچھ لوگ کچھ ایریاز میں بہتر ہوتے ہیں. یعنی آپ کو کئی لوگ کانفیڈنٹ نظر آئیں گے, اور ہو سکتا ہے کہ ان کا کنیکشن بھی دوسروں کے ساتھ ہو. لیکن یہ جو 3rd پوائنٹ تھا نا کہ کمٹ کرنا ود دا پرپس, اب اس میں 2 چیزوں کا ہونا بہت ضروری ہے. جیسے مس نے سینرجی کی بات کی نا, کہ آپ اپنے فوکس کو انرجائز کیسے کرتے ہیں. یعنی تھوڑی سی مشکل بات اس سینس میں کہ آپ کا فوکس ہے کیا. مثال کے طور پر اگر کسی کا فوکس ہے کہ وہ اپنی زندگی میں کمیونیکیشن کو بہتر بنانا چاہ رہا ہے, تو اپنے فوکس کو بہت ہی انرجائز کیسے کر سکتے ہیں, وہ کون سے ایلیمنٹ ہے جس سے کہ وہ اپنے فوکس, اپنے مقصد کو کی طرف بڑھ سکتے ہیں. سو یہ ایسی کوئی کمٹمنٹ کرنا کہ جو بھی پرپس میں نے بنایا ہے جس بھی ڈومین میں, اب وہ چاہے ورک پلیس سے ریلیٹڈ ہے, وہ
کنسٹرکٹیو فیڈ بیک کو یا کرٹیسزم کو کنسٹرکٹیولی لینا ہے, کسی سے بات چیت کرنے کا ہے, کوئی انیشیٹو لائف میں لینا ہے, اپنے کمفرٹ زون سے باہر آنا, اپنے فیئرز پر کام کرنا, اپنی کچھ بھی شارٹ کمنگز پہ کام کرنا, جس بھی پرپس کو آپ لے رہے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا بہت سارے لوگ بہت کمیٹڈ ہوتے ہیں, لیکن وہ نہیں خیال رکھ رہے ہوتے اپنا بھی اور دوسروں کا بھی. یہاں پر ایک ایگزامپل اگر ہم سے سمجھنے کی کوشش کریں تو اگر ایک ورک پلیس پر ایک ہے ایسا ٹیم لیڈر جو کہ جس کا پرپس ہے, کوئی سرٹن کوئی ایجنڈا ہے کہ جس میں انہوں نے اتنے دنوں میں اس مارک کو جو ہے وہ میٹ کرنا ہے, سو اس میں نہ وہ اپنا خیال رکھ رہا ہے اور نہ وہ دوسروں کا رکھ رہا ہے. ٹھیک ہے, لیکن اس میں یہ اسکل ضرور نظر آ رہی ہے کہ وہ کمیٹڈ ٹو دا پرپس ہے. رات کو بے شک وہ ایکسٹرا آورز لگا رہا ہے, اپنے گھر کو نگلیکٹ کر رہا ہے, اپنی ہیلتھ کو نگلیکٹ کر رہا ہے. تو یہ ساری چیزیں یہ تو شو کرتی ہیں کہ وہ کمیٹڈ ٹو دا پرپس ہے, لیکن دوسری جگہوں پر لیک کرنا, جیسے اس کی فیملی نگلیکٹ ہو رہی ہے, جیسے اس کی اپنی ذات نگلیکٹ ہو رہی ہے, سو یہ اور طرح کی مصیبتوں کو بڑھانا شروع کر دے گا. اسی طرح سے جب ہم فورتھ کی بات کرتے ہیں کہ کلٹیویٹ کرنا, کہ اسٹیپ بائی اسٹیپ جب آپ نے بنا لیا سارا پروسیس اور آپ نے پہلے 3 ایریاز میں اپنے آپ کو کافی پریکٹس کے ساتھ, ایک ویری امپورٹنٹ چیز پریکٹس, چونکہ ہم یہ کہہ رہے ہیں اٹس اے لرنیبل اسکل وچ مین اٹ نیڈس پریکٹس. پریکٹس کے بغیر اٹس لائک جیسے آئیڈیا نہیں ہے, اٹس لائک اے مسل, اور مسل کو آپ ایکسرسائز سے اسٹرانگ کرتے ہیں, اور ایموشنل کریج کے مسل کو ہم پریکٹس سے اسٹرانگ کرتے ہیں. اتنی پریکٹس کہ یہ آپ کی سیکنڈ نیچر بن جائے. اچھا, اس کے اندر ایک اور بڑی امپورٹنٹ بات ہے, وہ ایک فریز ہے آپ نے سنا ہوگا, فیک اٹ ٹل یو میک اٹ. تو آپ ایکشن سے بھی سٹارٹ کر سکتے ہو نا, آپ کچھ انیشیٹیوز لینا, چھوٹے چھوٹے رسک لینا, چھوٹے چھوٹے ایسے ڈیسیجنز لینا جن کا کوئی اگر وہ رانگ وے میں چلے جائیں تو کوئی خاص نقصان نہیں آپ کی اپنی ذات کو یا دوسروں کو ہو, تو اس سے یہ جیسے مسل کی مس نے بات کی نا, تو وہ اسٹرینتھن ہوتا جاتا ہے. اور یہ سارے ایسپیکٹس جو ہے نا, یہ آپ دیکھیں گے ایوولوشنری بھی ہیں, ایٹ دا سیم ٹائم ریوولوشنری بھی ہیں, کہ اگر آپ ان کو اس کانٹیکسٹ میں دیکھو, اور آپ لیڈرشپ کے رول میں بہت بہتر طریقے سے جو ہے کمٹمنٹ, کنیکشن, کانفیڈنس کے ساتھ, اور ساتھ میں اس ایکشن کی جس کی کہ اس وقت ضرورت ہے وہ کرتے ہوئے آپ دیکھیں گے کہ ود ان نو ٹائم آپ جو ہے کہاں سے کہاں آپ پہنچ سکتے ہیں, بڑی لمبی جرنی. اچھا میم, ہمارے پاس چونکہ ایک تو ہمارے ویورز ان کا بہت شکریہ, آپ ہمیں ہمیشہ اپریشیٹ کرتے ہیں اور آپ ہماری ہمیشہ تعریف کرتے ہیں, آپ سب لوگوں کا بہت شکریہ. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمیں اپریسیشن تب زیادہ محسوس ہوتی ہے جب آپ ہمارے ٹاپک سے متعلق یا اپنی کسی بھی پریشانی کے متعلق کوئی سوال پوچھتے ہیں. سو کیونکہ آئی گیس دس از دا مین پرپز, ہم یہاں پہ بیٹھتے ہیں تاکہ ہم آپ کے کویسچنس کو ڈائریکٹلی ڈیل کر سکیں. اچھا میم, ایک کویسچن یہ ہے کہ ہمارے پاس کویسچن آیا کہ آپ اپنے آپ کو کسی سے ایموشنلی کیسے ڈیٹیچ کر سکتے ہیں اگر آپ کے لیے خود کو ان سے فزیکلی دور کرنا مشکل نہیں ہے. جو میں شاید سمجھ سکا وہ یہ ہے کہ اچھا فار ایگزامپل آپ کسی ایک سیٹنگ میں بھی ورک پلیس ہے, ٹھیک ہے, وہاں پہ آپ 2 لوگ کام کر رہے ہیں, فزیکلی تو آپ وہاں سے نہیں ہٹ سکتے, بٹ ہاؤ ٹو ایموشنلی ڈیٹیچ, گیٹ یور سیلف ڈیٹیچ فرام اے پرسن, اس کے لیے کیا چیزیں ہو سکتی ہیں؟ دیکھیے اس کے لیے نا پیراڈائم بہت میٹر کرتی ہیں. یہ ایموشنل کریج ڈیفینیٹلی آپ کو وہاں پر ہیلپ کرے گی کہ جب آپ کو پتہ ہے کہ مجھے ایک بندے کی پریزنس یا مجھے انوائے کر رہی ہے, اور آپ انوائے ہونے کے لیے اپنی باڈی کو الاؤ کر رہے ہو. سائیکولوجیکل ڈیٹیچمنٹ اس میں یا ایموشنل ڈیٹیچمنٹ آپ کو اس طرح سے کہ یو کین چینج یور پیراڈائمس, یعنی آپ اس بندے یا اس سینیریو کے بارے میں اپنا نظریہ چینج کر لیں. یعنی ڈیٹیچمنٹ ہم اس طرح سے کرتے ہیں جیسے اگر کوئی بچہ پیرنٹ سے ڈسرسپیکٹفل وے میں بات کر رہا ہے اور ان کے لیے فزیکلی ایگزٹ لینا پاسبل نہیں ہے, لیٹس سپوز وہ کار میں بیٹھے ہوئے ہیں, کہیں جا رہے ہیں, تو ان کے لیے پاسبل نہیں ہے کہ وہ فزیکلی ایگزٹ لیں. تو ایسی سچویشن میں کوئی مائنڈ میں ایسی کوئی بات آپ ضرور اپنے اندر کریٹ کر سکتے ہیں کہ اس وقت یہ سننے کی اسٹیٹ میں نہیں ہے, اس وقت میں کہنے کی اسٹیٹ میں نہیں ہوں, یا اس وقت ہیلدی نہیں ہے بات کرنا, ریزلٹس نہیں لے کر آئے گا. سو اس طرح کی سوچ بچار سے, یا یہ اس کا بیسٹ ہے, یہ اس سے اور بھی بہتر کر سکتا ہے, یا میں اس سے اور بہتر, کائنڈ آف تھنگس کو اگر آپ ہم سوچ کر اپنی ری ایکشنس کو روک لیں. ٹھیک ہے, یعنی اپنے ساتھ کوئی ایسی
پازیٹیو سی بات چیت جو سم ٹائم کوائٹ مشکل. ہاں بالکل, میں یہی کہنے لگا تھا کہ لوگ اکثر ہم سے کہتے ہیں کہ اچھا جب انسان پہ پڑھی ہوتی ہے تو یہ جو آپ پڑھی لکھی باتیں کرتے ہیں اس ٹائم ذہن میں نہیں آ رہی ہوتی. سو اگین اس کو جو ہے وہ ہم ڈائریکٹ کوئک میں اس پہ یہ بات کرنے والی تھی آگے کہ یہ بہت مشکل سا کام, ہم یہ جو سوال جنہوں نے کیا ہے کہ ایموشنلی ڈیٹیچ کرنا, اٹس ناٹ اے ایزی ٹاسک, ود پریکٹس یو کین, لیکن اس کے لیے ایک فیصلہ آج اگر آپ کرو گے نا تو وہ آئندہ ہیلپ فل ہوگا کہ وین ایور یو انکاؤنٹر دیز کائنڈ آف سچویشنز تو آپ نے کوئی ری ایکشن نہیں دینا, یعنی پری ڈٹرمنڈ ڈیسیجن جس کو ہم کہہ رہے ہیں کہ مجھے کوئی ری ایکٹ نہیں کرنا. اس سے آپ فزیکلی اگر آپ نہیں بھی ایگزٹ لے سکتے تو ایموشنلی اپنے ذہن میں یہ ضرور سوچو گے کہ یہ مجھے کوئی ری ایکشن نہیں دینا ہے, مجھے کوئی رسپونڈ اس وقت نہیں دینا جب ہم ہیٹڈ فیلنگس کے ساتھ ہیں, اور اپنی نظریات کو چینج کر کے اس وقت اپنی سوچوں کے ساتھ تھوڑا سا کام کر کے یو کین ہینڈل دا سچویشن کہ اس وقت میں سمجھانے کی اسٹیٹ میں نہیں ہوں, اگلا بندہ سننے کی اسٹیٹ میں نہیں ہے, یا کوئی بیٹر کنکلوژن نہیں نکلے گا, یا اس سے بھی ورسٹ ہو سکتا تھا, کائنڈ آف تھنک آپ اپنے آپ کو ایموشنلی ڈیٹیچ کر سکتے ہیں. بٹ یہ کوئی آج کرنے, بہت امپورٹنٹ بات جو اس ساری چیز میں وہ یہ کہ کوئی آج فیصلہ کریں گے تو اس ٹائم پر یاد رہے گا. اگر آپ نے اس ٹائم پر چھوڑا تو ہم ایموشنز کے انفلوئنس میں بہہ جاتے ہیں سم ٹائم. بالکل. سو پری ڈٹرمنڈ ڈیسیجن ہے جو کہ آپ کو اس وقت یاد کروائے گا کہ میں تو فیصلہ کر چکا ہوں کہ میں نے پھڈے نہیں ڈالنے ہیں. سو مجھے اس سفر کو جو ہے نا وہ اسموتھلی لے کر چلنا ہے, اینڈ آئی ہیو ٹو ویٹ فار دا کام. اچھا, ایسی سچویشن میں نا بیفور اینڈ آفٹر والا فیکٹر بہت زیادہ آپ دیکھیں گے کہ ایک تو بیفور ہینڈ آپ نے کچھ چیزیں ڈیسائیڈ کر لینی ہوتی ہیں, جیسے مس نے کہا کہ اس وقت آپ نے ری ایکٹ نہیں کرنا ہے, اور پازیٹیو سیلف ٹاک کی عادت ڈالنی ہوتی ہے. وہ ایک دم سے نہیں ہوتا ہے کہ کوئی سچویشن آ گئی اور آپ اپنے آپ نے کچھ کرٹیسزم کی عادت ڈالی ہوئی ہے ذہن میں, سوچیں اس طرح کی چلتی رہتی ہیں, اور ایک دم سے کوئی آپ کو کوئی ایسا تھاٹ آ جائے گا تو وہ نہیں آئے گا. ٹھیک ہے, تو لو رسک سچویشنز میں نارمل لائف میں بھی آپ کو ایسا اپنا پیراڈائم شفٹ اور ایسی اپنے مائنڈ کو عادت ڈالنی ہوگی کہ آپ چیزوں کے بارے میں ایک تو ریئلسٹک پرسپیکٹیو رکھیں, زیادہ بائز نہ ہو, اور کچھ پازیٹیو سائڈ پہ ہو تو وہ زیادہ اچھا ہے. پھر اس کے بعد میں کرنے والی چیز یہ ہوتی ہے کہ ایمپتھی جو ہے نا ایسی سچویشنز میں جہاں پہ کہ آپ نے فزیکلی اس طرح سے آپ ڈسٹینس اس جگہ سے, اس گھر سے, اس ورک پلیس سے آپ نہیں جا سکتے, آپ نے رہنا بھی انڈر دیٹ فلو وہی ہے, تو آپ نے کرنا کیا ہے اس کے اندر کہ آپ نے دوسرے کی فیلنگ کو سمجھنے کی بھی کوشش کرنی ہے, کیونکہ گڈ اور ایول تو نہیں ہوتا نا, گرے شیڈز میں ہوتی ہیں چیزیں, تو دیر مسٹ بی سم تھنگ دیٹ از گوئنگ آن ان دا ادر پرسنز مائنڈ. تو اگر آپ وہ سمجھ کے اس کو ایڈریس کرتے ہیں تو نیکسٹ ٹائم سچویشن اتنی بیٹر اور اتنی زیادہ مشکل جو ہے وہ نہیں ہوگی. تو ایک تو اس طرح سے آپ اس کی پاسبلٹی کو بھی کم کر سکتے ہیں, اور اس کے علاوہ عادت جو ہے اپنے آپ کو, اپنی سوچوں کو اس طرح کا, وہ جنرلی بھی آپ کو ہیلپ کرتا ہو جاتا ہے. اوکے خواتین و حضرات, چونکہ ہمارے شو کا ایک سرٹن ٹائم ہوتا ہے اور ہمیں اس کے مطابق اس شو کو ختم کرنا ہوتا ہے. آج کی جو ہماری چیزیں تھیں, اینڈ سیکنڈ تھنگ ہمارے پاس بہت سارے کچھ کویسچنس نیچے آئے جو ڈرگ ایڈکشن کے ریلیٹڈ تھے. اس کے لیے ڈیفینیٹلی ہمارا فیس بک پیج ہے, ہمارے وہاں پہ میسیج آپ کر سکتے ہیں, آپ پرسنلی ہمیں وزٹ کر سکتے ہیں, اور ان ساری چیزوں کے اوپر جو ہے وہ ڈسکشن کو لازمی لے کے چلا جا سکتا ہے. اس پروگرام میں آپ ضرور سوال کیا کیجیے, اور ہماری پوری کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہم آپ کے سوالوں کے بہترین جواب دے سکیں جو آپ کو آپ کی زندگی میں ہیلپ آؤٹ کر سکیں. سو خواتین و حضرات, آج کا جو ہمارا ٹاپک تھا ایموشنل کریج کے اوپر ہم نے بات کی, اور انشاءاللہ جو اگلے آنے والے پروگرامز ہیں اس میں ہم نے 4C ہم نے 4C کی بات کی, ان کو ہم 1 by 1 انشاءاللہ ڈسکس کریں گے اور ڈیٹیل میں ڈسکس کریں گے, تاکہ آپ ان کو سمجھ سکیں, ان کو اپنی زندگی میں لا سکیں, اور ان کو اپنی زندگی میں لانے کے ساتھ اس سے ہوگا یہ کہ آپ ایموشنلی کریجیس ہو جائیں گے, آپ کا EQ ہائی ہوگا, اور آپ کو اپنی زندگی میں اپنی چیزوں کو ڈیل کرنے میں, اپنی چیزوں کو لے کے چلنے میں نہایت آسانی ملے گی. میم آپ کا بہت شکریہ, اور آپ نے آج ہم نے کافی کمپریہنسولی چیزوں کو ڈسکس کیا. خواتین حضرات, آپ سب لوگوں کا بہت شکریہ, آپ ہمارے ساتھ موجود رہے. انشاءاللہ ہم اگلے ہفتے دوبارہ آپ کے ساتھ آئیں گے, دوبارہ حاضر ہوں گے, اور سیم ٹائم پہ امید ہے کہ آپ سب لوگ ہمارے ساتھ موجود رہیں گے. اس پروگرام کو لازمی شیئر کیجیے ایٹ لیسٹ ان لوگوں کے ساتھ جن کے بارے میں آپ فکر رکھتے ہیں, جن کا آپ خیال کرتے ہیں, تاکہ یہ میسیج جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچ سکے. اگلے ہفتے تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ آپ سب کا حامی و ناصر ہو.